میرا نام احمد ہے اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کی وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے مجھے یہ سکھایا کہ دنیا میں سب سے طاقتور چیز ماں کی دعا ہوتی ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں صرف 12 سال کا تھا۔ ہمارا گھر شہر کے ایک پرانے محلے میں واقع تھا جہاں گلیاں تنگ تھیں، مکان چھوٹے تھے اور زندگی کے خواب بھی اکثر محدود ہو جاتے تھے۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں صرف 7 سال کا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ہماری دنیا ہی بدل گئی۔ میری ماں زینب بی بی ایک نہایت سادہ مگر مضبوط عورت تھیں۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتیں، کپڑے دھوتیں، برتن مانجتیں، جھاڑو لگاتیں اور شام کو تھکی ہاری واپس آتیں۔ ان کے ہاتھ کھردرے ہو چکے تھے مگر دل اب بھی نرم تھا۔ وہ اکثر کہتی، بیٹا ہاتھ تھک جائیں تو کوئی بات نہیں مگر دل کبھی نہیں، مگر حوصلہ نہیں تھکنا چاہیے۔ میں سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا۔ یونیفارم اکثر پرانی ہوتی، جوتے کئی دفعہ سلوانے پڑتے اور کتابیں اکثر کسی بڑے طالب علم سے مانگ کر لاتا تھا، مگر پڑھنے کا شوق بہت تھا۔ میں خواب دیکھتا تھا کہ ایک دن میں بڑا آدمی بنوں گا، اپنی ماں کو آرام کی زندگی دوں گا اور اس محلے سے نکل کر ایک بہتر دنیا میں جاؤں گا۔ مگر خواب دیکھنا آسان ہوتا ہے، پورے کرنا مشکل۔ ایک دن اسکول میں فیس جمع کرانے کا آخری دن تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں کلاس میں خاموش بیٹھا تھا۔ ٹیچر نے سب بچوں سے فیس کی رسید مانگی۔ جب میری باری آئی تو میں نظریں جھکا کر کھڑا رہا۔ ٹیچر نے سخت لہجے میں کہا، احمد، تم نے فیس کیوں جمع نہیں کرائی؟ میں کچھ نہ بول سکا۔ پوری کلاس میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کسی نے ہلکی آواز میں کہا، غریب ہے نا، اسی لیے۔ یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میں کلاس سے باہر نکل آیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر میں نے رونے نہیں دیا۔ اس دن میں اسکول سے سیدھا گھر نہیں گیا، محلے کے ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ دل میں ایک ہی بات چل رہی تھی، کیا واقعی میں پڑھنے کے قابل نہیں ہوں؟ کیا غریب ہونا جرم ہے؟ شام ہونے لگی تو میں گھر آیا۔ ماں دروازے پر ہی کھڑی تھی، شاید وہ کافی دیر سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ آج اسکول میں سب خیریت تو ہے؟ میں نے نظریں جھکا لی اور سچ بتا دیا۔ ماں نے خاموشی سے سنا، پھر مجھے اپنے پاس بٹھایا، سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اگر دنیا تمہیں کمزور سمجھے تو گھبرانا نہیں، اللہ مضبوطوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تم بس پڑھائی چھوڑنا مت، باقی میں دیکھ لوں گی۔ میں نے پوچھا، امی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ ہلکی سی مسکرائیں، رب کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ اگلے دن جب میں اسکول گیا تو فیس جمع ہو چکی تھی۔ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ ماں نے وہ پیسے کہاں سے لائے۔ شاید کسی سے ادھار لیے ہوں گے، شاید اپنی چوڑیاں بیچتی ہوں گی، یا شاید کوئی اور قربانی دی ہو، مگر انہوں نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا۔ وقت گزرتا گیا، میں 8ویں، 9ویں پھر 10ویں جماعت میں آ گیا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں شام کو ایک چھوٹی سی دکان پر کام بھی کرنے لگا تاکہ ماں پر بوجھ کم ہو سکے۔ وہاں میں سامان ترتیب دیتا، گاہکوں کو چیزیں دیتا اور کبھی کبھی دکاندار کے بچوں کو ہوم ورک میں مدد بھی کرتا۔ دکاندار رشید انکل اچھے انسان تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، احمد تم میں دماغ بہت ہے، اگر محنت کرو گے تو بہت آگے جاؤ گے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی انعام سے کم نہ تھے، مگر زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی۔ ایک دن ماں شدید بیمار ہو گئیں، بخار اتنا تھا کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ میں گھبرا گیا، ہمارے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے محلے کے ڈاکٹر سے ادھار پر دوا لی۔ کئی راتیں ماں کے سرہانے بیٹھ کر آپریشن ہوا، کئی گھنٹے گزر گئے، ہر لمحہ صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ آخر کار ڈاکٹر باہر آئے اور کہا، مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا ہے۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ماں ہوش میں آئیں تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا تم یہاں کیوں ہو؟ دفتر نہیں گئے؟ میں نے مسکرا کر کہا، امی آج میرا دفتر آپ ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ کچھ دن بعد جب وہ بہتر ہوئیں تو میں نے انہیں گھر لے آیا۔ اب میں ان کا زیادہ خیال رکھنے لگا، مگر وہ اب بھی ہر نماز کے بعد میرے لیے دعا کرتیں۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، امی اگر آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے زندگی میں سب سے زیادہ کیا مانگا؟ انہوں نے سوچ کر کہا، بیٹا میں نے اللہ سے کبھی دولت نہیں مانگی، کبھی بڑے گھر نہیں مانگے، میں نے بس یہ مانگا کہ میرا بیٹا کبھی غلط راستے پر نہ جائے اور ہمیشہ عزت کی زندگی گزارے۔ ایک دن میں نے کہا، امی
آپ نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی، میں آپ کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ وہ مسکرائیں۔ بیٹا، ماں کبھی احسان نہیں کرتی، وہ تو بس محبت کرتی ہے۔ کچھ سال بعد مجھے اپنی کمپنی میں ایک بڑا عہدہ مل گیا۔ اب لوگ میرے فیصلوں پر بھروسہ کرتے تھے، میرے مشورے لیتے تھے، مگر میں آج بھی خود کو وہی احمد سمجھتا تھا جو پرانی بس میں بیٹھ کر اسکول جاتا تھا۔ ایک دن کمپنی میں ایک بڑا پروجیکٹ آیا۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو کمپنی کو بہت فائدہ ہوتا، مگر اگر ناکام ہو جاتا تو بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے، میٹنگز ہو رہی تھیں، بحثیں ہو رہی تھیں، میں بھی الجھن میں تھا۔ رات کو گھر آیا تو ماں نے چہرہ دیکھ کر پوچھا، بیٹا آج کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے سب کچھ مہینوں بعد ایک رات وہ خاموشی سے سوئیں اور صبح آنکھ نہ کھولی۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں دل کا دورہ پڑا، وہ بہت سکون سے دنیا سے گئی ہیں۔ میرے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ میں ان کے بستر کے پاس بیٹھ کر روتا رہا۔ امی، آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ مگر پھر مجھے ان کی بات یاد آئی، جہاں ماں کی دعا ہو وہاں اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ میں نے ان کے لیے دعا کی اور خود کو سنبھالا۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، میں ایک کامیاب انسان ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، عزت، دولت، مقام، مگر جب بھی میں کسی مشکل میں ہوتا ہوں مجھے اپنی ماں کی آواز سنائی دیتی ہے، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یار احمد، تم تو ہمیشہ بس میں ہی آتے ہو۔ میں مسکرا دیتا، مگر اندر کہیں درد سا ہوتا۔ ایک دن ہمارے کالج میں تقریری مقابلہ ہوا۔ موضوع تھا زندگی میں کامیابی کا راز کیا ہے۔ میرے دوستوں نے کہا، احمد تم حصہ لو، تم اچھا بولتے ہو۔ میں نے پہلے انکار کیا، مگر پھر سوچا کیوں نہ کوشش کی جائے۔ اسٹیج پر جا کر میں نے کہا، میرے نزدیک کامیابی کا راز نہ پیسہ ہے نہ طاقت، بلکہ کسی ایک انسان کا یقین ہے جو ہم پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ میرے لیے وہ انسان میری ماں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی کہانی مختصر میں سنائی۔ پورا ہال خاموش تھا، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب میں نے تقریر ختم کی تو زوردار تالیاں بجیں۔ مجھے پہلا انعام ملا۔ یہ میری زندگی کا پہلا بڑا اعزاز تھا۔ میں گھر آ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی، یہ سب، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، یہ سب اللہ کی وجہ سے ہے، میں تو بس وسیلہ ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میں نے کالج ختم کیا اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہاں مقابلہ اور بھی سخت تھا، مگر میں ہمت نہیں ہارا۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا اور اللہ نے کرم کیا، مجھے مکمل اسکالرشپ مل گئی۔ جب میں نے یہ خبر ماں کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گئیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ اب ہماری زندگی کچھ بہتر ہو رہی تھی۔ میں جز وقتی ملازمت بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی۔ ماں کا کام بھی کم ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ میں نے کئی بار کہا، امی اب آپ آرام کریں۔ وہ کہتی، بیٹا ماں کا دل تب تک آرام نہیں کرتا جب تک وہ اپنے بچی کے لیے۔ اگلے دن جب میں اسکول گیا تو فیس جمع ہو چکی تھی۔ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ ماں نے وہ پیسے کہاں سے لائے۔ شاید کسی سے ادھار لیے ہوں گے، شاید اپنی چوڑیاں بیچتی ہوں گی، یا شاید کوئی اور قربانی دی ہو، مگر انہوں نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا۔ وقت گزرتا گیا، میں 8ویں، 9ویں پھر 10ویں جماعت میں آ گیا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں شام کو ایک چھوٹی سی دکان پر کام بھی کرنے لگا تاکہ ماں پر بوجھ کم ہو سکے۔ وہاں میں سامان ترتیب دیتا، گاہکوں کو چیزیں دیتا اور کبھی کبھی دکاندار کے بچوں کو ہوم ورک میں مدد بھی کرتا۔ دکاندار رشید انکل اچھے انسان تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، احمد تم میں دماغ بہت ہے، اگر محنت کرو گے تو بہت آگے جاؤ گے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی انعام سے کم نہ تھے، مگر زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی۔ ایک دن ماں شدید بیمار ہو گئیں، بخار اتنا تھا کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ میں گھبرا گیا، ہمارے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے محلے کے ڈاکٹر سے ادھار پر دوا لی۔ کئی راتیں ماں کے سرہانے بیٹھ کر انہوں نے کہا، بیٹا فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھو کہ وہ سچ پر مبنی ہو، باقی اللہ خود آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے اسی بات پر عمل کیا، ایمانداری اور محنت کے ساتھ پروجیکٹ پر کام کیا۔ کچھ مہینوں بعد وہ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا، کمپنی نے ریکارڈ منافع کمایا اور مجھے ایک اور ترقی مل گئی۔ مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک رات ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور کہا، انہیں دل کا مسئلہ ہے، فوری علاج ضروری ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے،
میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب جو بھی خرچ ہو علاج شروع کریں۔ وہ مسکرائے، فکر نہ کریں، ہم پوری کوشش کریں گے۔ میں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھ کر دعا کرتا رہا، یا اللہ میری ماں کو ٹھیک کر دے، میری ساری کامیابی بے معنی ہے اگر وہ یونیورسٹی کے آخری سال میں مجھے ایک بڑی کمپنی میں انٹرنشپ مل گئی۔ وہاں میری محنت اور ایمانداری سب کو پسند آئی۔ انٹرنشپ کے بعد انہوں نے مجھے مستقل نوکری کی پیشکش کر دی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ جب میں نے یہ خبر ماں کو سنائی تو انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، آج تمہارے ابو ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ میں نے پہلی تنخواہ ماں کے ہاتھ پر رکھ دی۔ امی، یہ سب آپ کا ہے۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں مجھے ایک بڑی کمپنی میں انٹرنشپ مل گئی۔ وہاں میری محنت اور ایمانداری سب کو پسند آئی۔ انٹرنشپ کے بعد انہوں نے مجھے مستقل نوکری کی پیشکش کر دی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ جب میں نے یہ خبر ماں کو سنائی تو انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، آج تمہارے ابو ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ میں نے پہلی تنخواہ ماں کے ہاتھ پر رکھ دی۔ امی، یہ سب آپ کا ہے۔ انہوں نے پیسے واپس میری جیب میں رکھ دیے۔ بیٹا، یہ تمہاری محنت کی